لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں. خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر خواہش کو پوری کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. انسان کے دل میں جو باتیں آئے گی، جو تمنائیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی ہر تمنا پوری کرے گا. اللہ نے جنت کو خواہش پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. کہ دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے اور ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر حکموں کی ذمہ داری ڈالی ہے. یہ بات سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ آدم ہم تم کو زمین پر اتارتے ہیں، زمین پر اترنے کے بعد تم پر ذمہ داریاں آئے گی. ان ذمہ داریوں کو حالات میں رہ کر بھی پورا کرنا. تو بھائی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ کہ دنیا میں رہ کر ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پابند بنایا ہے. دنیا پابندی کی جگہ ہے. کہ ایمان والا اپنی جان کے لگانے کے اندر بھی پابند ہے، اپنی مال کو لگانے کے اندر بھی پابند ہے، اور اپنی صلاحیت کو لگانے کے اندر بھی ایمان والا پابند ہوتا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے آنے والے تمام انسانوں کے جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو جان اور مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے. جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جان اور مال جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو شکر ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے یوں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جان اور مال دیا. شکر حقیقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، جان اور مال، ان کو وہاں لگانا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جان کو استعمال کرنے کی جگہ بھی اللہ نے بتائی ہے اور مال کے مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ مال وہاں لگاوے جہاں اللہ کا حکم ہے، جان وہاں لگے گی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ ہمارے جو مجمع بیٹھا ہے پورا کا پورا کام کرنے والوں کا مجمع ہے. کام کرنے والے ساتھی، فکر مند، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی بنیاد پر 4 مہینے لگانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ دی ہے. دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہونے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے دین میں وقت کیسے لگانا، اور آدمی اپنی دنیا کی تدبیر اور دنیا کی ترتیب بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اس نے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا ہے، اتنا بولا ہے، اور اللہ سے ہونے کو اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بات آ چکی ہے کہ مجھے دین کی محنت پہ کتنا آگے بڑھنا ہے اور دنیا کی مجھے کیا ترتیب بنانی ہے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مالدار صحابہ کرام بھی تھے، غریب صحابہ کرام بھی تھے. اور سب سے پہلے بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا، اور دنیا کے غم کو نکال کر آخرت کو اتنا بڑا
اور اللہ سے کھونے کو اتنا بڑا کہ صحابہ کرام ہمیشہ اپنے آپس کی مجلسوں میں جملہ کہا کرتے تھے انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم آخرت ہے، ہماری بنیاد آخرت ہے. لیست ہممنا الدنیا، کہ ہماری بنیاد دنیا نہیں، ہماری سوچ دنیا نہیں، بلکہ اپنی آخرت کے بنانے کی تدبیریں کرتے تھے کہ ہماری خود کی آخرت کیسے بنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے دنیا میں جتنے بھی ہیں ان تمام کی آخرت کیسی بنے، وہاں اپنا جان کا استعمال کریں گے اور اپنا مال کا استعمال وہاں ہوگا. یہ بنیادی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی تھی. مکہ المکرمہ کے جتنے بھی صحابہ تھے مہاجرین، یہ صحابہ مکہ کے بزنس مین تاجر تھے. ان کی دکانیں تھیں، ان کے کاروبار تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں مالدار صحابہ کا پوری فہرست لکھی ہے. ٹاپ بڑے بڑے صحابہ کرام مالدار تھے مکہ المکرمہ کے تاجر صحابہ. اور غریب صحابہ کرام بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، بلکہ غریبوں کی تعداد زیادہ تھی، مالداروں کی تعداد دور نبوت میں کم تھی. تو مالدار صحابہ کرام کی بھی ترتیب تھی اور غریب صحابہ کرام کی بھی ترتیب تھی. مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ کرام جو تھے انصار، ان کا جو کاروبار تھا وہ کھیتی باڑی کا کاروبار تھا. مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیتی کرتے تھے، بڑے بڑے بھی کھیتی کرتے تھے، لیکن اپنی کھیتی اور اپنے کاروبار کو انہوں نے عبادت کے تابع کیا تھا اور دعوت کے تابع کیا تھا. کہ کھیتی بھی اعمال دعوت کے تابع تھی اور اعمال عبادت کے تابع تھی. اور صحابہ کرام کی دکانیں اور صحابہ کرام کے جو کاروبار تھے وہ کاروبار بھی اعمال دعوت کے تابع تھے اور اعمال عبادت کے تابع تھے. عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا اور اچانک عصر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے صحابہ جن کی دکانیں ہیں، تاجر ہیں، تجار ہیں، وہ فوراً اپنی دکانوں کو، بہت سے نے دکانوں کو بند کیا، بعضوں نے دکانوں کو کھول کر مسجدوں کی طرف اس طریقے پر بھاگنے لگے جیسا کہ ان کو کسی نے مسجد میں اعلان کر کے بلایا ہو. اسی وقت میری زبان پر یہ آیت جاری ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی لوگوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ تو ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت، جن کا خرید و فروخت، جن کا بیچنا اور جن کا خریدنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکات کے دینے سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا. اور قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو رجال کا یہ تو مرد ہے کہ ان کے دل میں گاہک کا ڈر نہیں ہے کہ گاہک چلا جائے گا، ان کے دل میں آخرت کا ڈر ہے. وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں بھی پلٹ جاوے گی اور دل بھی پلٹ جاوے گی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ ان کے سامنے آخرت ہوتی تھی، ان کے سامنے قیامت کا منظر ہوتا تھا، موت کے بعد کی زندگی ان کے سامنے ہوتی تھی. جیسے ان کے کان میں اذان کی آواز پڑتی تھی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاتے تھے. ففروا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگتے تھے. یا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت کے عرصے میں آپ نے اتنی محنت فرمائی کہ ہر صحابی کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ پہلے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، بعد میں اپنا کاروبار کریں گے. یہ 4 مہینے لگانے والوں کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ پہلے ہم دنیا کے اندر ہمیں پتہ نہیں تھا، الحمدللہ ہم پر محنت ہوئی، اللہ پاک نے ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگوایا. تو اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد ہماری ایمانی سطح بڑھی، ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہوا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی. تو بس ہمارے جان اور مال کی صحیح ترتیب پر ہم آ جائیں تاکہ ہمارا کاروبار بھی ہوتا رہے، دین کی محنت بھی ہوتی رہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوتے رہے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری ہوتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی کا جز بن جائے اور ہماری طبیعت ثانیہ دعوت کی مبارک محنت بن جائے. یہ خلاصہ ہے اس مجمع کو جوڑنے کا. غریب صحابہ کرام کی ترتیب یہ تھی کہ غریب صحابہ کرام کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے. یہ غریب صحابہ کی ترتیب تھی کہ غریب صحابہ نے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا. اور غریب صحابہ کرام کی ترتیب تھی کہ گھر میں فقر کے باوجود، گھر میں بھوک کے باوجود کبھی بھی اللہ کے راستے میں جانے میں ان کی بھوک رکاوٹ نہیں بنی، ان کا فاقہ کبھی رکاوٹ نہیں بنا. یہ مدینہ کے صحابہ کی ترتیب تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے
ابن یابد نظری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے، دو صحابہ کو دیکھا وہ رو رہے ہیں، ایک کا نام ہے ابو لیلہ اور ایک کا نام ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں رو رہے ہیں۔ پوچھا مالک کی تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ کے اکثر صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں جا رہے ہیں اور لمبا سفر ہے، ہمارے پاس اونٹنی نہیں ہے، ہمارے پاس سامان موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں جانے میں رک گئے۔ یہ اللہ کے راستے میں نہ جانا اور ہمارے پاس سامان کا مہیا نہ ہونا، سواری کا مہیا نہ ہونا، اور اس بنیاد پر ہم گھر پر رکے ہوئے ہیں، اس بنیاد پر ہم رو رہے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ دین کی محنت کے تقاضے پر ہم تیار، دل سے تو تیار تھے لیکن ہمارے پاس سامان مہیا نہ ہو سکا۔ تو غریب صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ نکلتے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں تمام انبیاء کی ترتیب سفر اور نفر رہی ہے، تمام انبیاء کی ترتیب سفر اور نفر، تمام صحابہ کرام کی ترتیب سفر اور نفر، کہ اللہ کے راستے میں خود سفر کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے خود دین پر چلنا اور اوروں کو دین پر چلانے کی محنت کرنا۔ دعوت کا کام مبارک محنت کرتے کرتے ہماری طبیعت ثانیہ دعوت والی بن جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم والا رنگ ہماری زندگی میں چڑھ جائے۔ اس لیے مجھے ایسا فرما سکتے تھے کہ آج کے زمانے میں لاکھوں لوگ تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ لگا ہوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے، اندر لگتی ہے، دل میں لگنا، ایک ایک دعوت کی محنت میں چلنا اور ایک ایک دعوت کا ہمارے اندر چلنا۔ جب دعوت دلوں میں چل جاتی ہے اور دعوت کی عظمت جب دلوں کی گہرائی میں اتر جاتی ہے تو آدمی تشکیل کے وقت کبھی دنیا کے تقاضے کو نہیں دیکھتا۔ یہ ذہن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کا بنایا تھا کہ صحابہ کرام ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں اب تشکیل فرما رہے ہیں اور آپ نے کلام اللہ کی آیت پڑھی۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آج جب ترغیبی بیان فرماتے تھے تو صحابہ کا مجمع مسجد نبوی کے اندر مچلتا تھا، ان کی کروٹیں یوں کر کے کروٹیں بدلتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤں۔ آپ مجمع کو یوں کر کے بٹھاتے تھے، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ نے تشکیل فرمائی تو حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر فرماتے ہیں اپنے ابا کے انگوٹھے پر ابن عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر فاروق نے اپنے پیر کو یوں کر کے اونچا کیا تاکہ میرا چھوٹا سا بیٹے کا قد تھوڑا زیادہ لمبا ہو جاوے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قبول ہو جاوے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب نظر نیچے پڑی تو دیکھا حضرت عمر فاروق کے پیر پر ان کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بدر میں قبول نہیں کیا۔ باپ کا مزاج تھا میرا بیٹا اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے، ماں کا مزاج تھا میرا بیٹا اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے۔ مدینہ منورہ کی مستورات کا مزاج بن چکا تھا ہمارے شوہر اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت میں اللہ کے راستے میں جانے کی ایسی فضا بن چکی تھی، ایسی فضا بن چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جب ان کی گھر پر موت آئی تو میرے دل میں ان کے بارے میں نئے نئے وساوس آنے لگے، نئے نئے وساوس آنے لگے۔ یہ تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کی موت تو اللہ کے راستے میں شہادت کی موت ہونی چاہیے، ان کی گھر پر موت کیوں آنے لگی؟ یہ مزاج صحابہ کرام کا بن چکا تھا کہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور ہماری جان وہاں لگے گی جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے مجھے ایسا فرمایا کرتے تھے میں 2 باتیں امت میں چاہتا ہوں، ایک تو میں یہ بات چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریہ در قریہ، اقلیم در اقلیم، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، ملک در ملک ہماری جماعتیں دیوانہ وار، ہماری جماعتیں گم رہی ہوں اور اپنی اصلاح کی نیت سے جماعتیں چل رہی ہوں اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں برق کر رہی ہوں۔ ایک بات میں یہ چاہتا ہوں اور دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کا جذبہ ہو کہ میں اللہ کے دین کے لیے کام آ جاؤں۔ یہ ذہن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کا بنایا تھا، صحابہ کرام کا بنایا تھا۔ تو آپ نے کلام اللہ کی آیت پڑھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو اپنے رب کی طرف اور ایسی مغفرت کی طرف
اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اب اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ آیت پر لگے ہیں۔ مدینہ منورہ کا سارا مجمع جو عملہ اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھا، وہ پورا کا پورا عملہ کھڑا ہو گیا۔ ایک صحابی بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو اونچا نہیں کیا۔ آپ نے کہا اقربہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تمہاری کیا نیت ہے؟ اقربہ نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا۔ اللہ کے راستے میں جانے کا جذبہ تھا، اللہ کے راستے میں جانے کی تمنا تھی، لیکن گھر پر ایک چھوٹا سا بیٹا 8 سال کا گھر پر موجود ہے، اس کی امی بھی نہیں، اس کے چچا بھی نہیں، اور مدینہ منورہ کے ایک چھوٹے سے دیہات میں وہ خاندان رہتا تھا۔ گھر پر آئے اور اپنے بیٹے حضرت بشیر کو بلا کر کہا، بیٹا اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہوئی ہے میری، مدینہ منورہ کا پورا مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو روانہ کر رہی ہے، اور بہو اپنے اور عورت بیوی اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہے، لیکن بیٹا تو گھر میں اکیلا ہے، تیرے سر پر ہاتھ پھیرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے مدینہ منورہ کی صحابیات کا اور مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا وہ ذہن بن چکا تھا کہ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ یہ ہر صحابی کا بن چکا تھا۔ ابا جان آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دو۔ پکی حدیث ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ یخلفہ فی اہلہ و مالہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے کاروبار کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اس کے گھر والوں کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ یہ تو منافقین کا جملہ تھا۔ وما ہی بعورہ، ہمارے گھر پر جب تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہوئی ہے، اور تبوک کا سفر گرمی کا سفر، تبوک کا سفر تنگی کا سفر، دور کا سفر، جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر صحابہ کی تشکیل فرمائی ہے۔ سیزن کا زمانہ ہم سب کو پتہ ہے، تمام صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جانے میں تیار ہو گئے۔ منافقین آ کر یوں کہا، ہمارے گھر پر تو کوئی نہیں ہے، ہماری بیوی کو کون سنبھالے گا، ہمارے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ تو اللہ نے کلام اللہ کی آیت میں جملہ فرمایا، وما هي بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس بہانہ کر کے آپ کے پاس سے اللہ کے دین کی محنت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ان یریدون الا فرارا۔ حضرت بشیر نے کہا، ابا اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، میرے بھائیو گھر میں چھوٹا سا بیٹا ہو، گھر میں ماں بھی نہ ہو اور بہن بھی نہ ہو، اور اللہ کے راستے میں جانے کا باپ ارادہ کرے، آج دنیا کے انسان اس کو پاگل کہیں گے، لیکن اس زمانے میں دعوت کی مبارک محنت کی وہ فضا تھی، بیٹا آخرت میں ہم ملیں گے، جنت میں ماں اور باپ جنت میں ملیں گے۔ حضرت بشیر کے ابا حضرت اقربہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اونٹنی تھی، اپنے بیٹے کو اونٹنی پر بٹھایا اور بیٹے کو پوری بات سنا رہے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے جب مدینہ کا آخری پوائنٹ آیا، اپنے بیٹے کو نیچے اتارا کہ بیٹا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ حضرت بشیر نے فرمایا، ابا جان جیسے آپ کا وقت پورا ہو جائے جلدی سے گھر پر واپس آ جانا، کہ گھر پر اکیلا ہوں۔ حضرت بشیر فرماتے میرے ابا اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت بشیر کا معمول تھا کہ مدینہ منورہ کی پہاڑی پر بیٹھ جاتے اور اپنے ابا کی آمد کا انتظار کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع آ رہا ہے۔ حضرت بشیر فرماتے میں چلتا چلتا دوڑتا اپنے ابا کی محبت میں نیچے اترا، تو مجھے میرے ابا دکھے نہیں، تو میں نے صحابہ سے پوچھا، یا اللہ کے نبی کے صحابہ، این ابی، میرے ابو کہاں ہے؟ کیف فعل ابی، میرے ابو مجھے نظر نہیں آتے۔ صحابہ کرام نے نیچے گردن جھکا لی، کیونکہ ان کے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ آئے، تو حضرت بشیر فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ، این ابی، میرے ابو کہاں ہے؟ کیف فعل ابی، میرے ابو مجھے دکھتے نہیں ہیں۔ تو میرے آقا نے اپنی گردن کو یوں کر کے جھکا لیا۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں، لقد علمت ان ابی قد استشهد یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میرے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، میرے ابا مجھ سے چھوٹ چکے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرا کر کے یوں کہا، یا الہ العالمین، میرے ابو بھی نہیں، میری امی بھی نہیں، من یطعمنی، کون مجھے کھانا کھلائے گا، من یسقینی، کون مجھے پانی پلائے گا، یہ اللہ میرے سر پر کون ہاتھ پھیرے گا کہ میں چھوٹا سا معصوم بچہ، امی اللہ کے راستے میں وفات ہو گئے ہو اور ابا اللہ کے راستے میں شہادت کا پیمانہ دے چکے ہو، اس بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، یا بشیر الا ترضى ان ابوک محمد وان امک عائشہ، اے بشیر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرے ابو محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہو اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو۔ یہ قربانی والا مزاج میرے نبی نے انتھک کوشش کر کے اور انتھک محنت کر کے اپنے گھروں کو قربان کر کے اپنے گھروں کو قربان کر کے آپ نے پورا مدینے کی فضا بنائی تھی کہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے گھر کا خرچہ بڑھا دو۔ آپ کی مدینہ منورہ میں 9 بیویاں ہیں اور مدینے کی عورتوں نے اللہ کے نبی کو فرمایا ہمارے گھر کا خرچہ بڑھا دو۔ گھر کا خرچہ بڑھانا یہ کس بنیاد پر تھا؟ ہم تمام کو پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہماری زبان پر جملہ نکلتا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان گھر کی بیویوں نے اللہ کے نبی کو فرمایا، یا رسول اللہ کچھ تو ہمیں دو تاکہ ہم اپنے گھر کی بھوک دور کر سکے۔ تو ہمارے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی خبر گیری کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، لیکن نبی کی بیویوں کے شان کے مطابق نہیں تھا کہ نبی کی عورتیں اپنے شوہر سے خرچے کا تقاضا کرے۔ اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کے پاس علیحدگی اختیار کر کی، اوپر کے کمرے میں آپ جا کر اوپر کے کمرے میں چلے گئے اور مدینہ منورہ میں بات مشہور ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی عائشہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہے، تو اپنی بیٹی عائشہ کے پاس جا کر گئے اور عائشہ کو بہت کہا، عائشہ تو نے اللہ کے نبی کے پاس خرچے کا تقاضا کیوں کیا؟ بیٹی عائشہ دنیا تو فانی ہے، زندگی گزر جاتی، تو اللہ کے نبی کے نکاح میں اس سے بڑی کون سی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ عائشہ کو بہت رلایا۔ عمر فاروق نے جا کر اپنی بیٹی حفصہ کو جا کر بہت کہا، حفصہ تو نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر خرچے کا تقاضا کیوں کیا؟ پھر دونوں صحابی جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی دونوں کی لڑکیاں تو حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیویوں کا خرچے کا تقاضا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند آیا اور اللہ نے کلام اللہ میں فیصلے کیا ہے اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں کو بتا دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا نہیں ضرورت تھی، صرف گھر کی ضرورت کو پورا کرنا تھا اور 2 مہینوں کی بھوک کو ختم کرنا تھا، لیکن میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے یا دنیاوی زندگی کی ڈیکوریشن چاہیے تو نبی نے ان کو بلا کر کہہ دو فتعالین، آؤ میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو مہر کی رقم ادا کر کے اپنے نکاح سے تم کو جدا کر دوں۔ پھر آگے اللہ نے یوں کہا ان کو یہ بھی کہہ دو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تمہیں اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت والی زندگی اگر تمہیں اچھی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کرنے والی عورتوں کے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آیات کے نازل ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ کو بلا کر کہا، آپ کے دل میں عائشہ کی بڑی محبت تھی، آپ اللہ سے فرماتے اللہ میرے دل میں 9 بیویوں کی بڑی محبت ہے، میں نے کسی کے حق کو مارا نہیں ہے، لیکن میرا دل عائشہ پر زیادہ لگا ہوا ہے، یا اللہ تو میری آخرت سے قتل مت فرمانا۔ آپ نے عائشہ کو بلا کر فرمایا عائشہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب تمہارا اختیار ہے، میرے نکاح میں رہو
یا میرے نکاح سے جدائی کی اختیار کر دو، لیکن تمہاری عمر چھوٹی ہے، اپنے ابا سے مشورہ کر کے کام کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی مجھے میرے ابا کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، زندگی فاقوں میں گزر جائے گی اور زندگی تکلیف میں گزر جائے گی، اللہ کے نبی کبھی زبان پر کبھی شکایت کا حرف نہیں آئے گا۔ اس قربانی پر میرے آقا نے اپنے گھرانے کی عورتوں کو ڈالا تھا، کیونکہ امت کے دین کا کام کروانا تھا کہ اگر امت نمونہ بنائے گی تو اللہ کے نبی کے گھر کو نمونہ بنائے گی۔ یہ 4 بیماروں کا عملہ، یہ عملہ کا کاروبار عوام کے کاروبار کی طرح الگ ہوگا۔ ہماری زندگی کی ترتیب امت کی ترتیب سے الگ ہوگی۔ ہماری نمازوں کی پابندی ہم صف اولا کی پابندی کرنے والے بنیں گے۔ یہ 4 بیمارہ عملہ ہے۔ مولانا علی رضی فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کی مثال تو دل کی طرح ہے، دل میں حرکت ہے تو بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہے، دل میں حرکت ہے تو آنکھوں کا دیکھنا باقی ہے، دل میں حرکت ہے زبان کا بولنا باقی ہے، دل میں حرکت ہے ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، اور دل میں حرکت ہے پیروں کا چلنا باقی ہے۔ جس دن دل سو جائے گا، آنکھوں کا دیکھنا بند ہو جائے گا اور کانوں کا سننا بند ہو جائے گا اور ہاتھوں کا پکڑنا بند ہو جائے گا۔ یہ مسجد والجماعت کا پورا عملہ آپ نے بڑی قربانیاں اللہ کے راستے میں دی ہیں اور آپ نے 4 مہینے اللہ کے راستے میں آپ نے لگائے ہیں۔ یہ مہینہ یہ عملہ جتنا حرکت میں ہوگا پورا گاؤں حرکت میں آئے گا۔ یہ پورے ویروچن نگر حلقے کی کریم ہے، یہ کلانا کا مجمع ہے، یہ ویروچن نگر کا مجمع ہے، یہ چھاروڑی اور چیکرا اور دلہ کا مجمع ہے، اور یہ پرو کا کام کرنے والا مجمع ہے اور ہمارے علماء کا مجمع ہے۔ آپ کی قربانی کا اثر امت کی زندگی پر پڑے گا۔ آپ صف اولا کی پابندی کرو گے نا، یہ مجمع دوسرے سب کی پابندی کرے گا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والے دوڑیں گے تو نیچے والے چلیں گے، کام کرنے والے دوڑیں گے تو نیچے والے چلیں گے، کام کرنے والے چلیں گے تو نیچے والے بیٹھیں گے۔ اگر کام کرنے والا مجمع بیٹھ گیا اس نیچے کا طبقہ، اس کا ذہن بھی مرتد ہوگا، اس کا معاشرہ بھی مرتد ہوگا، اس کا دل بھی مرتد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے صحابہ کو اپنے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بدر میں ڈالا، کبھی احد میں ڈالا، اور احد میں جب 70 صحابہ کا جنازہ، 70 صحابہ کے جنازے مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں گھر پر آئے ہیں اور آپ کے چچا امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں۔ جب امیر حمزہ کا جنازہ جب احد کے میدان میں پڑا ہوا تھا، ان کی ناک بھی کٹی ہے، ان کا کان بھی کٹا ہے، ان کی آنکھوں کو الگ کر دیا ہے اور ہندا نے امیر حمزے کے کلیجے کو چبایا ہے۔ 64 شخص انصار مدینہ شہید ہوئے تھے اور 6 مہاجرین شہید ہوئے تھے، لیکن مدینہ کے انصار کے پاس عورتیں رونے کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی کے چچا کے پاس کوئی عورت رونے والی نہیں آئی۔ اس زمانے میں رونا بند ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے اپنے چچے کے چچا کو دیکھا، میرے حمزہ کو، کہ بوٹیاں الگ الگ ہو چکی ہے دین کی نسبت پر اور کوئی رونے والا نہیں ہے، تو آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا اما حمزہ فلا بواکی علی، ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے، ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ کو پتہ چلا اور مدینے کی عورتوں کو جا کر کہا جاؤ اللہ کے نبی کے چچا کے پاس جا کر رونا شروع کرو۔ عورتیں آئی، آپ نے پوچھا تم کیوں آئی ہو؟ کہ میں آپ کے چچا کو رونے کے لیے آئی ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ جاؤ میرا چچا رونے سے بری ہو چکا ہے۔ اور آپ اتنے روئے تھے کہ جبرائیل نے آ کر میرے نبی کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی آپ مت رو، اللہ نے آپ کے چچا کو عرش پر لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حمزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اپنے سگے چچا کو احد میں شہید کروایا، اور جعفر طیار آپ کے کزن ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ 32 سال کی عمر میں آپ نے غزوہ مؤتہ میں روانہ فرمایا ہے۔ زید بن حارثہ آپ کے گھر کے متبنہ بیٹے ہیں اور جعفر طیار آپ کے چچا کے بیٹے ہیں جن کی بھرپور جوانیاں تھی۔ زید بن حارثہ کی عمر 31 سال ہے، جعفر طیار کی عمر 32 سال ہے۔ اور جب 2012 میں ہم جب پہنچے تھے اردن جارڈن میں، ان کی قبروں پر جگہ ہوا، ایک طرف زید بن حارثہ ہے، ایک طرف جعفر طیار ہے، ایک طرف عبداللہ بن رواحہ ہے۔ آگے جاؤ جبل غوری پر معاذ بن جبل ہے، اس طرف عبداللہ بن معاذ ہے، پیچھے زرار بن ازور ہے، اس طرف شرحبیل بن حسنہ ہے، اس عبداللہ بن معقل مزنی ہے، معقل بن یسار ہے، عمر بن تمیمی ہے، اور اس طرف کونے میں جاؤ تو ابو عبیدہ بن جراح، جو میرے نبی نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، میری امت کا امیر ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کی بھی قبر ہے اور ان کے بیٹے کی بھی قبر ہے۔
میرا آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ جعفر طیار کا داہنا ہاتھ بھی کٹا، جعفر طیار کا بایاں ہاتھ بھی کٹا، اور جعفر نے موتا کی زمین کو خون سے لال کر دیا۔ اب مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ پورا منظر دکھا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جعفر طیار کی شہادت کے بعد اب ان کے بیٹوں کے پاس گئے ہیں۔ 31 سال کے نوجوان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہیں عبداللہ ہے، محمد ہے، 6 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کا، یہ تینوں چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل رہے ہیں، اور آپ کی 19 سال کی بیوی اسماء بنت عمیس آٹا گوندھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان 3 بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو آنے لگے، اور کہا جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ اسماء بنت عمیس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر پر آئے ہیں، میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں، تو اسماء بنت عمیس سے پوچھا یا رسول اللہ جعفر کا کیا حال ہے؟ جعفر کے بیٹے ان کے ابو کو یاد کرتے ہیں، تو میرے نبی نے اپنے آنکھوں کو جھکانے کے بعد کہا یا اسماء اصبری واحتسبی، یا اسماء تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے تب جا کر عبارت کو رنگ ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری قربانی اپنے گھروں سے دلوا کر صحابہ کے مجمع کو تیار کیا ہے، تاکہ صحابہ کا مجمع یوں نہ سمجھے کہ میرا آقا کے گھر کی قربانی نہیں لگی۔ یہ کام کرنے والا عملہ اپنے دونوں کو قربان کرے گا، اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور اپنی جوان بیویوں کو روتا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ڈنگر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اللہ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ کل قیامت کے میدان میں یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی ہماری پیشانیوں پر اللہ پاک انبیاء کا نور دلوائے گا۔ یہ کام کرنے والوں کا مجمع ہے، آپ کی حرکت کا اثر پورے حلقے پر ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت گھر سے نکلے، ایک عورت نے دوسری عورت کو یوں کہا تم جانتے ہو کون ہے؟ کہنے کہ امام محمد ہیں، پوری رات سوتے نہیں ہیں، اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں جب میرے کان میں بات آئی، حالانکہ میں تو آدھی رات تک سوتا تھا اور تہائی رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن میرے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ بغداد کی عورتوں کو میرے بارے میں یہ گمان ہو کہ امام محمد پوری رات سوتے نہیں ہیں، بلکہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاگتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ یہ کام کرنے والا عملہ ہے، بستی والے ہمارا اکرام کرتے ہیں، بستی والے ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں، یہ تو 4 مہینوں کے ساتھی ہیں، ہمارے بستی کے ذمہ دار ہیں۔ بقول مولوی ابراہیم صاحب دیولا فرماتے ہیں موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، اگر سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جائے گی۔ میرے اور آپ کی جو عزت اور تبلیغ کی بنیاد پر ہے، جب تک میں اور آپ تبلیغ کی محنت میں ہیں، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی ہے۔ حضرت ایسا فرمایا کرتے تھے تو اپنے گھروں کی روکھی و سوکھی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ تعالیٰ امت کے قلوب تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے۔ اللہ امت کے دلوں میں اللہ پاک تمہاری محبت کو پیدا کرے گا۔ یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ اپنی قربانی کی ترتیب بناوے کہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا امانت مال ہے، میرے مال کی صحیح ترتیب لگ جائے، میرے جان کی صحیح ترتیب لگ جائے۔ مدینہ منورہ کے انصار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا دین کا ساتھ دیتے دیتے ان کے باغات اجڑ گئے۔ آپ کھیتی کرنے والا مجمع ہے، ان کی کھیتیاں اجڑ گئی، کھیتی کو اگانے والا کوئی نہیں۔ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں نظام چل رہا ہے، آنے والے مجمع کو کھانا کھلانا، آنے والے مجمع کو اللہ کا دین سکھلانا، یہاں تقاضا کہ یہاں جاؤ، یہاں تقاضا یہاں جاؤ۔ بیویوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، اور کھیتی باڑی کرنے کا وقت نہیں، تو مدینہ منورہ کے پرانے صحابہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کھیتیاں دین کا کام کرتے کرتے اجڑ گئی ہے، کھیتیاں برباد ہو گئی ہے، کتنی سیزنیں ہماری کھیتیوں کی ختم ہو گئی، ہمارے گھروں پر کھانے کے فاتح آئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس تبلیغ کی چھٹی لینے کے لیے آئے ہیں۔ کتنی چھٹی؟ 6 مہینوں کی چھٹی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ صرف 6 مہینوں کی خروج کی چھٹی مانگی ہے، مکان اعمال کی پابندی کریں گے،
آنے والے مجمع کو قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم صرف 6 مہینوں کی ہمیں خروج کی چھٹی دے دو کہ 6 مہینوں میں اپنے باغات کو ٹھیک کر لے، اپنی کھیتیوں کو صحیح کر لے اور اپنی کھیتیوں کو اچھا کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم صحابہ کی اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے نبی خاموش رہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کے گھروں کے حالات ہیں، ان کے بچوں کی بھوک ہے، ان کے گھروں کے حالات اللہ کے نبی کے سامنے ہیں۔ اللہ نے اس وقت کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ محمد صلی اللہ تبارک علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو بتا دو کہ اللہ کے راستے میں جان کو بھی خرچ کرتے رہو اور اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرچ کرتے رہو۔ تبلیغ کی چھٹی مار کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، دین کا کام اچھی طرح کیا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ قادر قدرت ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کو سب کچھ صحابہ کے حالات کا پتہ ہے، لیکن صحابہ کرام کی قربانی اور لگوانی تھی اور صحابہ کی جماعت کو امت میں نمونہ بنوانا تھا۔ ابو بکر انصاری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی جماعت قسطنطنیہ استنبول پہنچی ہے اور سامنے عیسائیوں کا مجمع بہت زیادہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ایک نوجوان صحابی مسلمان فوراً وہاں سے اکیلے سامنے لڑنے کے لیے پہنچ گئے دشمنوں کی صف میں، تو کسی نے آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لگا ہے۔ ابو انسان نے فرمایا بھائی یہ قرآن کریم کی تفسیر غلط کر لگا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت تو ہم مدینہ منورہ کے انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس وقت ہم نے اللہ کے نبی کے پاس تبلیغ میں خروج کی 6 مہینوں کی چھٹی مانگی تھی، ہم 6 مہینہ اللہ کے راستے میں نہیں جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے پاس اگر چھٹی کیوں مانگی، بھائیو گھر اجڑ چکے ہیں، کھیتیاں ختم ہو چکی ہیں، باغات ختم ہو چکے ہیں، تبھی اور اللہ تعالیٰ قربانی دلوا رہے ہیں، جہاں تک کہ قربانی دیتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ صحابہ کا مجمع نے مشورہ کیا چلو حضور کے پاس جا کر صرف برکت کی دعا کرا دیں، برکت کی دعا کرا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبی میں صحابہ کرام انٹر ہوئے، عقبہ بن بشر، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل، مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء قرآن صحابہ حضور کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کے چہروں کو دیکھا تو آپ نے کہا اهلا وسهلا مرحبا، آئیے تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک، آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا، آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ ایک دور ہوتا ہے قربانی کا، ایک دور ہوتا ہے مددوں کا، جب قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں زمینوں پر آ جاتی ہے۔ آج تم جو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، میں اپنے اللہ سے تمہارے بارے میں جس چیز کا سوال کروں گا میرا اللہ تمہارے ہر سوال کو پورا کرے گا۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا، وہ کیوں آئے تھے بھائی کہ کھیتی میں برکت ہو جائے، اچھی فصل ہو جائے، برکت کی دعا کرانے آئے تھے، لیکن وہ صحابہ جن کا مقصد انما ہمتنا الآخرہ، ہماری سوچ آخرت ہے، ہماری بنیاد آخرت ہے، کبھی دنیا کو سردار نہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں کبھی دنیا کو تم اپنا سردار مت بنانا ورنہ دنیا تم کو اپنا غلام بنا دے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اچانک کاروبار کھول دیے، یہ بھی کھول دیا، یہ بھی کھول دیا، دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ وہی لوگ دنیا کے کاروبار کو ترتیب پر کریں جن کے سامنے اللہ کی عظمت ہو، اللہ کے حکموں کی عظمت ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی محنت کی عظمت ان کے دل میں ہو، وہ اپنے کاروبار کی بھی ترتیب بنائے گا اور اللہ کی دین کی محنت کی بھی ترتیب بنائے گا۔ مشورہ کیا کرے؟ برکت کی دعا کے لیے آئے تھے تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، دنیا تو فانی چیز ہے، چند دن کی دنیا ہے، چند دن کے ٹکڑے ہیں،
اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کاش کے لوگ جان لیتے آخرت کی زندگی کو. چلو برکت کی بھی دعا نہیں کرانی, اپنی مغفرت کرا لے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر لے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا رسول اللہ, ہمارا آنے کا مقصد الگ تھا, لیکن ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں ایک بات کی درخواست کرتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ ہمارے برکت کی, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, اللہ ہماری مغفرت فرما دے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے جملے سے آپ اتنے خوش ہوئے, آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا, اور آپ مسیح کے ہمت پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار, یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما, وبناء الانصار, انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما, وبناء ابناء الانصار, انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما, وجبار الانصار, انصار کی پڑوسیوں کی مغفرت فرما, انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما, اور جو انصار سے محبت کرے اور انصار والا کام کرے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما. نسلوں کی مغفرت کرا کے صحابہ کا مجمع دنیا سے گیا ہے. نسلوں کی مغفرت کرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت جملہ کہا تھا, میری امت میں سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے گیا ہوں. جب آقا دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا اور آپ کے سر پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ کے سر میں درد تھا, تو آپ کی بیٹی فاطمہ کو جب آپ نے بلایا تو بیٹی فاطمہ نے پوچھا, ابا جان آپ کے سر پر سرخ پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کہ بیٹا میرے سر میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے بدن میں درد ہے. تو جب فاطمہ نے اس وقت رو کر فرمایا واہ کربا ابی, واہ کربا ابی, ہائے میرے ابا کا غم, ہائے میرے ابا کی تکلیف, تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے لفظ جگر کے سر پر ہاتھ پھیر کر اللہ تب کی یا فاطمہ, بیٹی فاطمہ تم مت رو, لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم, میری بیٹی فاطمہ آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے, آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے. بیٹی کبھی زندگی چین سے نہیں گزاری, بیٹی کبھی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا, بیٹا آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا, آج کا دن دکھ کا دن ہے, اس کے بعد اللہ مجھے جنت کی خوشیاں دے گا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت اپنی امت کو قربانی کی باتیں کر کے گئے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کام کا بوجھ ڈالا. حضرت مولانا صاحب 24 گھنٹے امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. ان کی اہلیہ فرماتی گھروں میں رات میں کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے, تو بیوی فرماتی آپ کو کیا تکلیف ہے, گھر میں سوتے نہیں گئے ٹہلتے رہتے ہیں, کہا اگر تجھے میرے اندر کے غم کا پتہ چل جائے تو جاننے والی 4 آنکھیں ہو جائے. مگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بات کرتے تھے تو توتلی زبان تھی, امت کا درد و غم تھا, امت کی بے دلی دیکھے نہیں جاتی تھی. ابھی میں ڈاکٹر کی صبح فجر کے بعد شاہ عالم میں ڈاکٹروں کا مشورہ تھا, وہاں میں پہنچا. جب ڈاکٹر مقیم صاحب نے مجھے کہا, ایک کلانا کا ساتھی میرے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب کہ میں مہینے کے 10,000 کماتا ہوں, 15,000 کماتا ہوں, لیکن میرا پورا کرکٹ کے سٹے میں میرا پیسہ جاتا ہے, میرا دماغ کا سنتولن ختم ہو چکا ہے, مجھے یوں ہوتا ہے میں خودکشی کر لوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے چلے میں جانے کا بھی ارادہ ہے, لیکن اب میرا دل اسی کی طرف لگ چکا ہے. لیگ میچ ہے جس کو دنیا نہیں جانتی کون سی میچ چل رہی ہے. ایسے نوجوان سٹوں پر آ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں. اگر یہ کام کرنے والا عملہ اگر اپنی بستی میں نہ اٹھا اور اپنی بستی میں دین کی محنت نہ کی میرے بھائیوں, اور اپنی قربانی کو زندہ نہ کی, امت جہنم کے کنارے کی طرف جا رہی ہے. امت پیتے پیتے اللہ کو ناراض کر رہی ہے اور بستیوں پر عذاب کے نقش زمینوں پر آنے کی تیاری ہے. ایسے وقت میں مجمع قربانی پر آ کے آ جاوے. حضرت مولانا ایسا فرماتے تھے جب کلمے کی دعوت امت سے نکل جائے گی اور کام کرنے والوں کی قربانیاں جب زندگیوں سے ختم ہو جائے گی, سب سے پہلے کیا ہوگا, ذہن مرتد ہو جائے گا. امت کا ذہن مرتد ہوگا, امت کا ذہن مرتد ہوگا. ذہن مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے مسلمان ہوگا, ہماری مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوگا, لیکن اسلامی کلچر اس کو پسند نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کی زندگی, اللہ کے نبی کی شادی اور اللہ کے نبی کی تعلیمات اس کے دل کی گہرائیوں کو پسند نہیں آئے گی, جو اس کا ذہن مرتد ہو چکا ہے. فضا فرماتے ہیں پھر کرنے کی دعوت اگر تم نے نہ کی تو پھر معاشرہ مرتد ہوگا, اور آہستہ ایسا وہ ہوگا کہ دل مرتد ہوگا کہ انسان کے دل سے ایمان نکل جائے گا. یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اور ویروچن نگر کا حلقہ وہ حلقہ ہے جب اس حلقے میں ہمارے بزرگوں کی نظر ہوئی
ہمارے ذمہ دار جب بھی آپ کی بستی میں پہنچے، اللہ نے ہمیشہ جماعتیں نکالی، لیکن 2 سال میں آپ کی جماعتیں 4 ملوں کی تھوڑی کم نکلی۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، 9 جماعتیں آپ کی چلے کی نکلی، 70 جماعتیں آپ کی 3 دن کی نکلی، اور آپ کی 2 جماعتیں آپ کی 4 مہینوں کی نکلی۔ لیکن آپ کے اندر وہ استعداد ہے، کتنا بڑا مجمع ہمارا 4 مہینوں والوں کا مجمع ہے۔ اگر 2 کی 3 کی ترتیب بن جائے تو ہماری ہر بستی سے جماعت اللہ کے راستے میں ہر مسجد کی نکل سکتی ہے۔ تقریباً ہمارے پاس 10-12 مسجدیں ہیں۔ اگر ایک مسجد والے ارادہ کرے ہمیں سال میں 2 جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی دینی ہے، ہمارے تمام ساتھیوں کی ترتیب بنتی رہے، اگر کوشش یہ کرے کہ ہر سال ہمارے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگے، اگر یہ ترتیب نہ بنے تو کم سے کم ہمارے 3 سال پر ہمارے 4 مہینوں کی ترتیب بنتی رہے۔ بھائیوں قربانی دیتے رہو، اللہ آپ کو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کام کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے، کام کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ اگر گھروں پر تھوڑے سے حالات آئیں گے، اللہ حالات کو ختم کرے گا، حالات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں۔ جب تک گھروں کی قربانیاں اپنے بچوں کے آنسو اور اپنے بیوی کے آنسو چھوڑ کر اللہ کے راستے نہیں نکلتے، تب تک امت کام پر نہیں آ سکتی۔ ہم 2008 میں سال لگا رہے تھے، تو مرکز میں ایک مرتبہ کپڑے دھو رہا تھا تو پیچھے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب جو آتا ہے صابن کا کپڑا، جو بچا ہوا صابن ہوتا ہے، صابن، یہ بچے ہوئے صابن سے پیچھے دیکھا کہ ایک ساتھی کپڑا دھو رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا آپ کہاں کے ہو؟ کہ میں آسام کا مولانا ہوں۔ میں کہا تمہارے پاس صابن نہیں ہے؟ کہ میرے پاس صابن نہیں ہے۔ میں کہا تمہارے کپڑے میری ڈول میں رکھو، اور ان کو باہر مرکز کے باہر ایک ذکی ہوٹل ہے، ان کو وہاں لے کر چائے پلائی اور پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کی کیا ترتیب ہے، گھر کی کیا کارگزاری ہے؟ تو کہا میری 6 مہینے ہیں، میری ماں غریب ہے، میرے ابو نوکری کرتے ہیں، میری ماں گھروں پر جا کر برتن دھوتی ہے، میری ماں نے محنت کر کے مجھے دارالدیوبند میں عالم بنایا، میں قاسمی ہوں۔ میرے فارغ ہونے کے پہلے میری ماں نے کہا تھا بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں سال میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ مجھے سال میں نکلنے کا پکا ارادہ کیا، میری ٹکٹ کنفرم ہو گئی۔ جس دن مجھے نکلنا تھا میرے ابا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ 5 بجے میری ٹرین تھی، 3 بجے میرے ابا کا انتقال ہوا۔ تو میری ماں نے مجھے بلا کر کہا بیٹا تیری گھر میں 6 مہینے ہے، تیرے ابو کا جنازہ گھر میں پڑا ہے، ابھی غسل دیا نہیں ہے، بیٹا تو جلدی سے گھر سے نکل جا۔ اگر تو گھر پر رہا رشتے دار تجھے جماعت میں جانے نہیں دیں گے۔ کہ میری ماں نے آنکھوں میں آنسو دے کر میرے سر پر ہاتھ کر بیٹا اللہ تیرے ابا کو تجھے جنت میں ملا دے گا۔ میرے ابا کی وفات ہوئی ہے، میرا جوڑا تیار گھر میں پڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنے ابا کی پیشانی پر بوسا دے کر میں اکیلا وہاں سے اسٹیشن پر آیا، اور میں اللہ کے راستے میں سال لگا رہا تھا۔ میری بہنیں مزدوری کر کے مجھے چلے کی 60 روپے بیچتی تھی۔ میوات کے علاقے میں پورا چلہ 60 روپے کا لگاتا تھا۔ ایک ہفتے پہلے فون آیا کہ میری ابا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میری امی کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میں مولانا کو لے کر ہمارے بزرگ مولانا ابراہیم صاحب کے پاس گیا، اور ہمارے ابراہیم صاحب نے معاہدہ کر کے فرمایا بیٹا جب تک تم اپنے گھروں کے جنازے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تب تک تم امت کو کام پر نہیں لا سکتے۔ یوں کہ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ ان قربانیوں کے ساتھ علماء سال لگا رہے ہیں، ان قربانیوں کے ساتھ مجمع جماعتوں میں چل رہا ہے۔ آپ کے 4 مہینوں کے جوڑ کا مقصد پر یہی ہے کہ ہمارا مجمع قربانی پر آ جائے، ہمارے جان کی صحیح ترتیب بن جائے، ہمارے مال کی صحیح ترتیب بن جائے۔ انشاءاللہ ہمارا جان قیمتی بنے گا، ہمارا مال قیمتی بنے گا۔ بڑی دنیا چند دن کا سامان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھو، 90 سال کی عمر، ہزاروں بیماریوں کو شکار، دین میں دین کی طرف دل میں بھی سفر کر رہے ہیں، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر ایک کو گھر پر رہنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اپنی پوری جوانی اور اپنا پورا بڑھاپا اللہ کے دین کی محنت میں لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسط کے نقش قدم پر چل کر اور نبوت والی فکر زندگی میں لا کر کام کرتے کرتے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں کہ کام کرتے کرتے ہماری قبریں اللہ کے راستے میں بنے۔ میرے بھائیو یہ حلقہ تو بڑا اچھا حلقہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے نرم، یہاں کے علماء بڑے متواضع مختصر المزاج۔ جب بھی قربانی کا تقاضا آیا یہاں کا مجمع کھڑا ہوا۔ آپ کے پاس ہزاروں کا عملہ نوجوانوں کا ہے، اگر یہ ہمارے ذمہ دار کام کرنے والوں کی ترتیب بن جائے انشاءاللہ کہ 15 شعبان سے رمضان کے پہلے رمضان کے بعد ہماری 4 مہینوں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالی ہے۔ جماعتوں کو لے کر چلنے کے مسئلے نہ ہو، آپ اپنی برادری کو جانتے ہیں، ان کے اندر کے حالات کو جانتے ہیں، ان کو کیسے چلانا یہ آپ کو پتا ہے۔ جب ایک انسان مشورے سے جماعتوں کو لے کر چلتا ہے
اللہ پاک اس کو جماعت چلانے کی صلاحیت اللہ پاک خود بخود دے دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب پورا مجمع بہت توجہ سے آپ نے اللہ کے دین کی بات سنی ہے، آپ کو نماز کے وقت کا بھی پتہ ہے، اس وقت میں انشاءاللہ نماز پڑھی ہوگی۔ اب تشکیل کا موقع ہے، جن حضرات کو اٹھایا جائے وہی حضرات اٹھیں۔ باقی مجمع آپ سے محبت سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا مجمع تسلی کے ساتھ یہاں بیٹھا رہے، اللہ پاک آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔